نا فجر کی نماز میں جو پہلے سنت پڑھتے ہیں وہ اگر چھوٹ گئی کسی سے تو بعد فرض کی بھی ادا کرتے ہیں لوگ جی، تو اس کے لیے کچھ اس کا بیان کریں۔ اس میں کیا اصل میں یہ جو مسائل ہے یہ ایمانیات سے متعلق نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل کہلاتے ہیں، اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیے ہیں کہ سنت فجر اگر فجر سے پہلے فرض سے پہلے پڑھ لیے بس پڑھ لیے، اگر نہیں پڑھے تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے۔ احادیث کریمہ سے ان کے پاس دلائل موجود ہے، دیگر اماموں کے پاس، امام شافعی کے پاس، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے پاس البتہ گنجائش ہے کہ سنت فجر اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھے ہیں تو بعد میں وقت کے اندر پڑھ لے سکتے ہیں، قضا نہیں ہوتی، اس کی جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی فضیلت اس کے بارے میں آئی ہے کہہ کر انہوں نے یہ لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ سنت کی قضا کی کوئی ایک بھی حدیث پاک سے دلیل نہیں ملتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اس کو بڑی تاکید والی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ یہ سنت فجر کو مت چھوڑو تم، ولو طارادتکم وان طارادتکم الخیل، اگرچہ کہ گھوڑے تم کو کیوں نہ روند ڈالیں۔ تو اگر آپ فرض کے بعد پڑھنے کی گنجائش رکھتے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی تھی۔ کہا حدیث کی روح سے اس کو جلد پڑھنا ہے، فرض سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اب کہا کہ دیر ہو گئی تو کیا کرنا، دیر ہوتی بھی کیوں ہے بھائی؟ اگر آپ کو ہوائی جہاز سے کہیں سفر کرنا ہے تو جس وقت آپ کو رپورٹنگ کرنا ہے تو آپ وہاں پر تاخیر سے نہیں پہنچتے، حالانکہ 4 بجے رات میں بھی جانا ہے تو پہلے سے اٹھ کے تیاری کرتے۔ تو ایک اہم ترین مسئلہ ہے، ایک اہم مہم کو سر کرنا ہے فجر کے ذریعے سے ہم کو، تو اس میں اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس کی قضا کا نہ رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے، پہلے سے اٹھنے کا اہتمام کریں، سنت پڑھیں اور اس کے بعد فرض ادا کریں۔ اتفاقی طور پر آپ آئیں، جماعت ٹھہر چکی ہے تو پھر دیکھ لیجئے کہ اگر آپ سنت پڑھ کر شریک جماعت ہو سکتے ہیں، آخری رکعت میں بھی پہنچ سکتے ہیں، قاعدے میں بھی امام کو پا سکتے ہیں تو پڑھ کر جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بعد میں توبہ کر لیں، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ قضا کا نہ رکھا جانا اس کی کمی کی وجہ سے نہیں، اس کی خاص شان بتانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں 3 باتیں ہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، چوتھی تو مستحبات اور عادات کی چیزیں، گویا 4 چیزیں ہوتی ہیں نماز میں، فرض، واجب، سنت، مستحب۔ فرض اگر نماز میں چھوٹ گیا، مثلا نماز میں رکعت باندھے اور قرآن ہی نہیں پڑھے، ٹھہر کے رکوع کر لیے، تو فرض ترک ہو گیا تو حکم کیا ہے؟ نماز نہیں ہوئی، پھر سے پڑھنا ہے۔ اگر واجب ترک ہو گیا، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی اور سورت یا آیت نہیں پڑھے، رکوع کر لیے بھول کر، تو بعد میں یاد آ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو واجب چھوٹ گیا تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو رکھا گیا، فرض چھوٹ گیا تو دوبارہ نماز پڑھنا رکھا گیا۔ اب سنت چھوٹ گئی، مثال کے طور پر جو سنت تھی وہ ترک ہو گئی ہے، مثلا تسبیح رکوع میں پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت ہے، تعداد 3 مستحب ہے۔ اب آپ رکوع میں گئے، تسبیح پڑھنا بھول گئے، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھے، ربنا لک الحمد نہیں پڑھے، اب یہ ترک ہو گیا۔ تو اس ترک کے لیے کیا کرنا؟ کیا سجدہ سہو ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنا ہے؟ تو کہا نہ سجدہ سہو ہے نہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ کہا کیوں؟ یہ سنت ہے، اس کا کوئی متبادل رکھا ہی نہیں گیا ہے، تو سنت کم ہے کہہ کر نہیں ہے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بھائی اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ترک نہیں ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا جو نقطہ نظر ہے کہ بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ حدیث پاک میں جو اس کی غیر معمولی اہمیت بتائی گئی، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا حبیب پاک نے فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، فرمایا غیر معمولی اس کی فضیلت اور تاکید کی وجہ سے آپ نے یہ استنباط کیا ہے کہ اس کو پہلے ہی پڑھنا چاہیے، اس کو اس کا وقت ٹل گیا تو پھر اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ دیگر اماموں کے پاس گنجائش ہے، لہٰذا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں حنفی حضرات، وہ امام اعظم کی تحقیق کے بموجب عمل کریں، کبھی ادھر کبھی ادھر جا کر اختیار کریں گے تو بالآخر انسان خواہش کی پیروی کرنے والا ہوگا، شریعت پر چلنے والا نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقہا کے مابین جو علمی اختلاف ہے اس کو اور اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کی بھی ہدایت دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔